السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین, آج اس پروگرام میں آج کے ابتدائیے میں ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھیں گے. یقینی طور پر پاکستان کو مشکل حالات درپیش ہیں. ہم سنتے آئے ہیں جب سے بڑے ہو رہے ہیں کہ نازک موڑ سے پاکستان گزر رہا ہے, لیکن شاید اب حقیقی طور پر ہم نازک موڑ سے رہے ہیں. بہت سی حکمت عملیاں, بہت سی معاشی اسٹریٹجیز, ہر کوئی اپنی طرف سے ایک حل پیش کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی تجویز پیش کر رہا ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نون لیگ اس سے پہلے ایسے معاشی بحران فیس کر چکی ہے. 1998 کی بات کر لیں, سال 2013 کی بات کر لیں, جب نون لیگ کی حکومت تھی, پاکستان کے ریزروز شاید اس سے کم تھے. پاکستان کی معاشی صورتحال کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں سملر یا ابتر تھی. ہم ریکور کیے اور ہم باہر آئے اور ہم نے یقینی طور پر ریزیلینس بھی شو کری اور باؤنس بیک بھی کیا. لیکن اس صورتحال کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے, اس کو بہت سے لوگ انپریسیڈنٹڈ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں اطراف سے شاید ہم معاشی بحران میں گھر چکے ہیں. اور اس چاروں اطراف سے میری مراد گلوبل انفلیشن, کموڈٹی پرائسز اور بہت سے عوامل ہیں. ایسی صورتحال میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے ٹیسٹ کیس موجود ہیں, یعنی میرا مطلب ہے کہ مثالیں موجود ہیں جن مثالوں کو دیکھ کر ہم شاید آگے بڑھ سکتے ہیں. کل آپ کے سامنے انڈونیشیا کی مثال رکھی, آج ذکر کرتے ہیں کہ ایسے ملک کا, میں اس پروگرام کے ابتدائی میں ایسے ملک کا ذکر کرنے والا ہوں جس ملک کو امریکی وزیر خارجہ نے 1970 کی دہائی میں ہنری کسنجر کی بات کر رہا ہوں, باسکٹ کیس کہا تھا. باسکٹ کیس یعنی ٹوکرا جسے ہم کہتے ہیں, باسکٹ کیس کہا تھا. اور یہ باسکٹ کیس کیا ہوتا ہے, اس لفظ کی اصطلاح کیا ہے, یہ اوریجن کہاں سے ہوا, اس پروگرام سے قبل ہم نے بیٹھ کے سوچا سمجھا کہ کہاں سے لفظ آیا, تو پتہ چلا کہ یہ باسکٹ کیس پہلی جو جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 ہوئی تھی, اس کے بعد امریکیوں نے یہ اصطلاح اس وقت استعمال کرنا شروع کی تھی. اور یہ اصطلاح اس وقت استعمال ہوئی تھی جب امریکی یعنی جو جنگ عظیم میں کوئی فوجی ہے اور وہ اگر اپنے ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہو, میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو کہوں اس کا ترجمہ انگلش میں ہی, تو ہیلپ لیس ہو, یعنی کسی قسم کی وہ کچھ نہ ہاتھ کی موومنٹ کر سکتا ہو نہ پاؤں کی موومنٹ کر سکتا ہو, اور اس کو ایک ٹوکرے میں یا باسکٹ میں لے جایا جائے میدان جنگ میں, یعنی نہ اپنے ہاتھ چلا سکتا ہو نہ پاؤں چلا سکتا ہو, تو ایسے کیس کو کہا جاتا ہے کہ باسکٹ کیس ہے. یہ کسی کام کا نہیں ہے, باسکٹ میں لے کے جانا پڑے گا اس کو, نہ اپنے ہاتھ چلا سکتا ہے نہ پاؤں چلا سکتا ہے. یہ پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کے بعد یہ اصطلاح سامنے آئی تھی. ہنری کسنجر نے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش, جو ہمارا پڑوسی تو نہیں مطلب ہمارے ساتھ جو ایسٹ پاکستان پھر بنگلہ دیش بنا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک باسکٹ کیس ہے. یہ باسکٹ کیس جو لفظ استعمال ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ بنگلہ دیش میں نیچرل کیلمٹیز, یعنی آپ کہیں کہ وہاں کے جو قدرتی آفات تھے اس کی وجہ سے جو اس کی ونریبلٹی تھی اکانومی کے اوپر وہ بہت زیادہ تھی. وہاں سیلاب آتے تھے, وہاں پر صورتحال ایسی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی حالات بھی ابتر تھے. اور معاشی صورتحال اس لیے بھی ابتر تھی کہ ایک دم ان کو بہت سی ایڈمنسٹریشن سنبھالنی پڑی تھی, ایک دم ان کو بہت سے اہم فیصلے کرنے پڑے تھے. وہاں پر ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی بہت سے لوگوں کی, ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی پڑی تھی. ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی کرنا پڑا تھا کہ وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر ان کے جو فاؤنڈر تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا, تو سیاسی کشیدگی اور بہت سے اہم عوامل تھے. ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ یہ ایک باسکٹ کیس ہے, بنگلہ دیش از اے باسکٹ کیس, یعنی اس کے بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہے, اس کو باسکٹ میں لے کے جایا جائے گا. وہاں کی معیشت, وہاں کے ملک کے بنگلہ دیش کے بارے میں کہا گیا تھا. لیکن آج اس بنگلہ دیش کو بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایز اے کیس اسٹڈی. بہت سے لوگ ایسے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح بنگلہ دیش نے ترقی کری. بہت سے اکانومسٹ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آخر بنگلہ دیش نے کس طرح ترقی کری. صرف ایک فگر جس سے میں پروگرام کا سٹارٹ کرنا چاہوں گا, آپ 1990 میں آپ کو میں لے کے جاتا ہوں. 1990 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو فیکس آمدنی تھی, پاکستان کی فیکس آمدنی آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں بنگلہ دیش سے لوگ آتے تھے نوکریاں کرنے کے لیے. بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی سے پاکستان کی فیکس آمدنی دگنی تھی. 1990 کی بات ہو رہی ہے. پھر 1990 کے بعد آخرکار کیا ہوا, 1990 سے لے کر 2020 یعنی اب یہ جو 3 دہائیاں ہیں, اس میں آخرکار ایسا کیا ہوا کہ بنگلہ دیش کی نیشنل انکم میں 50 گنا اضافہ, پر کیپٹا انکم میں یعنی فیکس آمدنی میں 25 گنا اضافہ. اس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہاں کی غربت کی شرح آپ کو حیرانی ہوگی سن کے کہ 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے 1990 میں. آج 2020 کے اندر یعنی 30 سال بعد 22 میں 30-32 سال بعد یہ شرح گر کر 20% ہو گئی ہے. 60% سے 20% پر آ گئی ہے. غربت کم ہو گئی. ایکسپورٹس کے اندر 100 گنا اضافہ ہوا. اسی طرح بنگلہ دیش کے جو فوڈ پروڈکشن ہے اس میں 4 گنا اضافہ ہوا. ہم یہاں پر چینی آٹا امپورٹ کر رہے ہیں, ان کی فوڈ پروڈکشن 4 گنا اضافہ ہوا. اسی طرح سے بنگلہ دیش کی جو فوڈ پر کیپٹا اویلیبلٹی ہے, یعنی فیکس جو انسان ہے اس کو کتنا کھانا اویلیبل ہے, کتنا اجناس اویلیبل ہے, اس کے اندر اضافہ ہوا. اور یہی نہیں ناظرین, یہ صرف معاشی ترقی نہیں ہوئی
बल्कि उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो मेजर करता है कि उनकी सोसाइटी और उनका माशरा कितना तरक्की कर रहा है, इंसान की जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो अपनी फलाह है, उस हवाले से कितनी तरक्की हो रही है, उसकी वैल्यू में भी तकरीबन 60% का इजाफा हुआ। यही नहीं, इस पूरे अरसे के दौरान हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी यानी जो शरह नमू है उसका मवाजना किया। हमने देखा कि पाकिस्तान में ये शरह नमू जिस रेट पर, जिस रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की करी, उसकी तकरीबन डबल रफ्तार से बांग्लादेश ने तरक्की करी, और ये रफ्तार तकरीबन 7 से 8% रही। 1990 में वो मुल्क जिसकी फीकस आमदनी हमसे आधी थी, आज हम उसकी फीकस आमदनी के 7वें हिस्से में 10 के मुकाबले में, 7वें हिस्से में 10वें मुकाबले में। आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ? आज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स की पहले आपके सामने कहानी रखते हैं। बांग्लादेश के गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स आप कहें तो इस पर दुनिया में 2nd नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश बन चुका है। पूरी दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनकी सप्लाईज बांग्लादेश से आ रही हैं। बांग्लादेश में बहुत से टॉप ब्रांड्स अपनी प्रोडक्शन को लो लेबर कॉस्ट की वजह से आउटसोर्स करते हैं। आपको पता है कि तकरीबन 44 लाख मुलाजमतें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बांग्लादेश में क्रिएट हुई हैं, और इसमें खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जाती है। आपको जो आप एक लफ्ज़ सुनते हैं बार बार पाकिस्तान में कि आजकल हमारे पास डॉलर नहीं है, डॉलर बढ़ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, हमारी माशी सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है। बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स तकरीबन 80%, यानी जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसका 80%, 80% वो उनके गवर्नमेंट सेक्टर से आता है। और हैरानी की बात इसमें एक और भी है कि उनके पास कपास यानी कॉटन नहीं है, वो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह टेक्सटाइल मशीनरी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके बावजूद ये सब कुछ बांग्लादेश कर रहा है। फिर इसके साथ साथ क्योंकि उनकी माशी तरक्की के पीछे और बहुत से अवामिल और बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन आपको एक बड़ी अहम बात बताएं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो आपके सामने रखना चाहेंगे। साल 2006 में नोबेल प्राइज मिला मोहम्मद यूनुस नामी एक शख्स को, जो कि नोबेल प्राइज इसलिए मिला था कि उसने एक इनोवेशन की थी। बांग्लादेश के अंदर माइक्रो क्रेडिट की जो इस्तिलाह और फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को जो लेकर आए, उनका नाम मोहम्मद यूनुस है। ग्रामीण बैंक के नाम से इन्होंने बैंक शुरू किया। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, और वो कर्जे भी देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े नाम, उनको कर्जे आसानी से मिलते हैं, लेकिन जो कारोबार करना चाहें, नए वेंचर कैपिटलिस्ट हों, उनको कर्जा मिलना कितना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कोरोना के दिनों में जब पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद हो रहे थे और शरह सूद भी ज्यादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, इस वक्त भी शरह सूद ज्यादा है, तो कितना मुश्किल था छोटे कारोबार के लिए सर्वाइव करना। शायद आवाज उठ तो रही थी बड़े कारोबारों के लिए, लेकिन छोटे कारोबार का तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, जिसका मेजॉरिटी दुकानदार हो, छोटे छोटे इस वक्त दुकानदार, पार्लर्स या मुख्तलिफ जो कारोबार करते हैं, जो घरों से बैठ के कारोबार करते हैं, उनको कर्जे देने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद यूनुस नामी इस शख्स ने वहां पे माइक्रो क्रेडिट शुरू किया। ग्रामीण बैंक के नाम से ये जो बैंक का आगाज हुआ, इस बैंक ने वहां पर लोगों को कर्जे दिए इसलिए कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, वो खुद अपना कारोबार शुरू करें, वो खुद इनसारी या फिर हुकूमत पर जिम्मेदारी उनकी ना हो, ना किसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर हो, बल्कि वो खुद इनसार हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने कारोबार से अपनी इनकम, अपनी आमदनी कमाए। छोटे छोटे कर्जे स्मॉल अमाउंट्स के दिए गए। मोहम्मद यूनुस को इस बारे में नोबेल प्राइज भी दिया गया उनके इस इनोवेशन के बारे में। आज बांग्लादेश की मईशत के बारे में एक स्टडी रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। इस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी का तकरीबन 9 से 12% हिस्सा माइक्रो क्रेडिट यानी जो छोटे कर्जे दिए जाते हैं वहां पर छोटे ताजरों को, छोटे जो इस पर कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं उनको, वो तकरीबन 12% तक उनकी माशी तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं। 12% तक। यहां जो तबका पिस रहा है वहां पर उन्होंने उस तबके को कर्जे देकर उठाया और उस तबके ने उनको न सिर्फ उनकी मईशत की तरक्की में किरदार अदा किया, बल्कि साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में भी किरदार अदा किया। न सिर्फ इससे माशी डेवलपमेंट हुई, बल्कि इससे माशरती डेवलपमेंट भी हुई। लोगों के घरों में जब नौकरियां आई, कारोबार चले, रोजगार के मौके हुए, तो लोगों के अपने हालात भी बेहतर हुए। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के अंदर नॉन प्रॉफिट और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ब्राक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दुनिया की टॉप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लिस्ट किया जाता है, जिसका काम चाइल्ड हेल्थ को इंप्रूव करना है। ये मुख्तलिफ एनजीओज हैं जो सरकार नहीं बल्कि लोग चला रहे हैं, जो वहां पर ये काम कर रही है, और लोगों की जिम्मेदारी सरकार से हटाकर उनको खुद इन्हिसारी पर लेकर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ, बांग्लादेश के अंदर और भी बहुत से, जैसा मैंने कहा, जब बना तो बहुत से मसाइल थे, नेचुरल कैलेमिटी, सैलाब, ये तमाम चीज़ें आती थी, लेकिन बहुत से लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं और आज भी पूछेंगे। कल के प्रोग्राम के बाद जो इंडोनेशिया पे हमने किया, हमें बहुत से लोगों ने पूछा कि आप ये मिसाल तो दे रहे हैं कि इंडोनेशिया में ये हुआ वो हुआ, लेकिन क्या इंडोनेशिया का सियासी माहौल भी ऐसा था कि वहाँ पर भी सियासी जमातें आपस में
اتنی زیادہ تناؤ کا شکار ہو جائیں کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہو, اتنی زیادہ تباہ آپس میں اس تناؤ اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں کہ معیشت تباہ ہونا شروع ہو جائے. انڈونیشیا میں کیا ایسا تھا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں ناظرین, بنگلہ دیش میں ایسا ہے. بنگلہ دیش میں 1991 سے لے کر یعنی 3 دہائیاں ہم نے دیکھا 2 جماعتوں کی باریاں لگی رہیں اور شدید سیاسی تناؤ. بہت سے آرٹیکلز اگر گلوبلی آپ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ the battle was intense between the 2 بیگمز, ایک بیگم خالدہ ضیاء, ایک بیگم حسینہ واجد. ہم نے دیکھا ہے عوامی لیگ اور بی این پی کے درمیان آپس میں شدید جنگ, شدید تناؤ کی صورتحال اس وقت ہے. اور اس تناؤ میں کتنی بار خالدہ ضیاء, لاسٹلی بھی ہم نے دیکھا انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا, وہ جیل گئیں. 2009 کے بعد سے تو وہاں عوامی لیگ کی حکومت ہے, لیکن سیاسی تناؤ وہاں پر موجود ہے. سیاسی تناؤ کے باوجود بنگلہ دیش نے 30 سال میں پاکستان کی فیکس آمدنی کو نہ صرف بیٹ کیا بلکہ دیگر سوشل انڈیکیٹرز میں نہ صرف پاکستان کو بلکہ بھارت اور دیگر خطے کے ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آخرکار اس سیاسی تناؤ کے باوجود, اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا. بنگلہ دیش کے اندر بھی حکومتیں بدلتی رہیں, ملٹری کوپس کے سکسیسفل اور انسکسیسفل اٹیمپٹس بھی ہوئے, لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش معاشی ترقی کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ آپ کو اس وقت آج پروگرام میں بتانے والا ہے. اور اس وجہ کو بتانے سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ایک نہیں کئی بار اپنی تقریروں میں, اپنے بیانات میں, جب وزیر اعظم نہیں بھی بنے تھے تب بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے وہاں کی معیشت جو ہے پاکستان کی معیشت جا سکتی ہے. میں اس بیان کو سناؤں گا لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو شہباز شریف صاحب کا وہ بیان, پھر بنگلہ دیش نے کس طرح سیاسی عدم استحکام کے باوجود معاشی ترقی کا سفر کیا, یہ سب کچھ بتائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور بے نقاب میں ناظرین ہم آپ کے سامنے پوری داستان رکھ رہے تھے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایک وہ ملک جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک باسکٹ کیس ہے, یعنی وہ ایک مفلوج کی طرح ہے, مفلوج جو امریکی استعمال کرتے ہیں, جو پہلی جنگ عظیم تھی اس کے بعد جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی, اس باسکٹ کی طرح ہے. تو آخرکار وہ اتنی ترقی کیسے کر گیا جس کی پاکستان کے مقابلے میں فیکس آمدنی 1990 کے اندر آدھی تھی, آج پاکستان کی فیکس آمدنی اس کے بہت پیچھے چلی گئی ہے, 7/10 ہے. تو آخرکار ہوا کیا؟ ہم نے آپ کو بتایا ایکسپورٹس بڑے, مائکرو کریڈٹ ہوا, لیکن سیاسی تناؤ وہاں تھا. سیاسی تناؤ اس صورت میں تھا کہ 1990 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ عوامی لیگ اور بی این پی دونوں کے درمیان آپس میں سیاسی جنگ چلتی رہی. خالدہ ضیاء ابھی بھی جیل میں تھیں, شیخ حسینہ واجد, آپس میں تناؤ کی کیفیت وہاں پر مسلسل رہی 90 کے بعد. لیکن وہاں پر جو وہاں کی سیاسی جماعتیں, انہوں نے ایک اصول باندھ لیا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ماضی کی حکومت کی معاشی پالیسی ہوگی یا جو بھی معاشی پالیسی ہوگی یا پروجیکٹس ہوں گے ان کو ختم نہیں کیا جائے. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں وہاں کے بارے میں جو ان کی معیشت میں لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان سے جو آج ہم نے سیکھا یا ریسرچ کی آج کے پروگرام میں, تو کوئی 5 کے قریب اصول انہوں نے بیان کر دیے. انہوں نے کہا جی ان 5 اصولوں پر وہاں پر سیاسی جماعتوں پر اتفاق ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ نون آ جائے, پی ٹی آئی آ جائے, پی پی آئی, یہ 5 اصول نہیں ہم بدلیں گے. وہ 5 اصول کیا تھے؟ انہوں نے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یعنی معاشی جو استحکام ہے وہ کسی صورت بھی چھیڑا نہیں جائے گا. انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ فسکل پروڈنس یعنی جو خسارہ ہوگا مالی اس کو کنٹرول میں رکھا جائے گا. حکومتی اپنے اخراجات کو آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں کنٹرول میں رکھے گی. یہ کہا گیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یعنی جو نجی سیکٹر ہے جو زیادہ تر نوکریاں کریٹ کرتا ہے, جیسے نوکریاں لوگ کرتے ہیں, اس کو ہر حال میں ترجیح دی جائے گی. یہ کہا گیا کہ جو کمٹمنٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ پہ یعنی معاشرے کی ڈیولپمنٹ جس کا یہاں تصور شاید نہیں ہے, اس طرف فوکس رکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈ ہے یعنی جو آپ کی تجارت ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اس کو اوپن رکھا جائے گا. 5 یا 6 اصول انہوں نے اپنے باندھ لی. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اصول ایسے ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت آئے, کوئی سیاسی جماعت نہ آئے. اب آپ سب سوچیں گے کہ آخرکار یہ اصولوں پہ بننا اور ایک میثاق کی شکل اختیار کرنا, یہ میثاق معیشت, شاید یہ میثاق معیشت ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی. بنگلہ دیش نے اس چارٹر آف اکانومی پہ عمل کیا. آج 30 سال میں ان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کل شہباز شریف صاحب ایک بار پھر کہہ رہے تھے کہ ایٹ دا کاسٹ آف مائی پولیٹیکل ریپوٹیشن, وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. انہوں نے کل کیا کہا اپنی تقریر میں, ذرا سنتے ہیں. It is intertwined, interlinked. دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں, بیٹھیں, اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں
चाहे एक पार्टी आए, वो अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। ये अहमियत है नाज़रीन। ये बांग्लादेश की जो पूरी आज आपको स्टोरी बताई, उसका निचोड़ भी शायद ये था कि वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम इस सूरत में था कि इन 5-6 उसूलों के ऊपर किसी सियासी जमात ने कोई समझौता नहीं किया। ये नहीं हुआ कि आज एक चीज़ हो दूसरे दिन दूसरी चीज़ हो, और इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बड़ा फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। इसके साथ साथ न सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में फ़र्क पड़ता है बल्कि ओवरऑल ट्रेड एटमॉस्फेयर में फ़र्क पड़ता है। ये उसूल तो उन्होंने बांध दिए। इसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कुछ तरजीहात भी बताई जिस पे हम मुख्तलिफ माहिर मईशत से गुफ्तगू भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। उन्होंने बताया कि बरामदात पर मबनी सनत ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए और एग्री इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है इस पर तरजीह दी जाएगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात में इजाफा होगा, बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर, तकरीबन $15 अरब का शायद इस पर पोटेंशियल है, और काबिल तजदीद तवानाई का हुसूल हमारी तरजीहात में शामिल है। कौमी एक्सपोर्ट सनती जोन से क़याम के लिए सरमायाकारों को मुफ्त अराजी फराम करेंगे। पॉलिसियों में तसलसल के लिए मीसाक मईशत नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की के लिए देही इलाकों को तरक्की देना होगी। ज़रई शोबों में मुल्क की तकदीर बदल सकता है। सूबों के साथ मिलकर जामा माशी बनाया जाएगा। हम $4.5 अरब का, कल भी हमने आपको बताया था कि पाम ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं आपको सुना भी देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कल कहा था अहम पॉइंट्स से, लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था कि एक्सपोर्ट्स हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा ये एक उसका हिस्सा होना चाहिए। एग्रीकल्चर की जो यील्ड किस तरह बढ़ानी है, एंड एग्रो बेस्ड एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किस तरह करना है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आपने ज़राअत को आपने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। मेरा ये ईमान है कि ज़राअत इज़ वन एरिया विच कैन टर्न अराउंड पाकिस्तान की इकॉनमी। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो वीट है, चाहे वो आपकी दूसरी अजनास हैं। आज अब $4 अरब की, बल्कि अब $4.5 अरब की आप बाहर से आप पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब बताइए कि किस चीज़ की कमी है इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में कि इसको हम यहाँ पर इसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम फोकसिंग ऑन दीज एरियाज़ कि आपने यहाँ पर पॉलिसियाँ बनानी है कि you have to enhance your agricultural yield through modern technique. फेडरेशन सूबों के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमें बनाना होगा ताकि सूबे और वफाक मिलकर, चाहे वो एग्रीकल्चर है या वो इंडस्ट्री है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्टेड ग्रोथ है आपकी, वो सबको मिलकर करना होगा। उसके लिए हर कदम पर मुझे और हमें आपकी रहनुमाई की, आपकी लीडरशिप की, आपकी एडवाइस की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था वो तरजीहात जो कल बयान की गई। हमने आपको बताया कि मीसाक मईशत की आखिरकार क्या अहमियत है, किस तरह एक मुल्क आगे तरक्की करके गया, कैसा उसका सफ़र रहा। पाकिस्तान में आज जो प्लान पेश किया गया, कुछ और फैसले भी हुए। हमने बाज़ारों के हवाले से फैसला सुना है रिसेंटली, अभी कुछ देर कबल हुआ है। इन सब गुफ्तगू होगी कि हुकूमत का जामे मनसूबाबंदी आखिरकार क्या है और क्या इस पॉलिटिकल पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में हम उसको अचीव कर सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ माशी रखे हैं, कुछ मवाजना किया है बांग्लादेश से पाकिस्तान का, कुछ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, पर कैपिटा इनकम दीगर सामने रखी है कि 1990 में क्या थी, आज कहाँ पर पाकिस्तान है और कहाँ बांग्लादेश खड़ा है। बहुत ही मारूफ माहिर मईशत हैं, अहम ओहदों पर भी रहे डॉक्टर सलमान शाह साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, सब जानना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं कि कल जो तरजीहात शहबाज शरीफ साहब ने बयान की हैं, हमने अभी पढ़कर भी सुनाई, उनका बयान था, क्या वो तरजीहात मुल्क को इस माशी भंवर से निकालने में सूदमंद साबित हो सकती हैं? देखें, ये तो आपको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं उनमें कलीदी रोल है हमारी सियासी लीडरशिप का। पर्टिकुलरली अगर आप देखें जो पीडीएम में इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में जो पार्टनर्स हैं, इनका कोई 25 साल हुकूमती एक्सपीरियंस है। सो आज जो भी चीज़ें हैं वो
انہی کی پالیسیز کا نتیجہ ہیں، اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک قرضے ہیں وہ 2008 کے بعد سے 2018 تک بہت تیزی سے بڑھے، اور ہم نے وہ قانون تھا ایک ہمارا فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ہم نے بیرون ملک قرضے لیے اس 10 سال میں، اور اب ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ قرضوں کا سود جو ہے اس کے لیے بھی قرضے لینے پڑتے ہیں، اور لہٰذا وہ قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہماری اکانومی کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ پاکستان کا پاور سیکٹر ہے، اور پاکستان کے پاور سیکٹر کو پچھلے 2 دہائیوں میں ایک امپورٹ اورینٹڈ پاور سیکٹر بنا دیا گیا ہے، اور 2013 سے 2018 میں جتنی بھی کیپیسٹی ایڈیشن ہوئے وہ گیس پہ، کولے پہ اور آئل پہ ہوئے جو امپورٹڈ تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ سارے امپورٹڈ فیولز ہیں، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لوکنگ اکانومی ہے جہاں اتنی زیادہ ایکسپورٹس نہیں ہوتی، تو آپ امپورٹ کر کے ایک چیز کو خود ہی کنزیوم کریں گے تو اس کے لیے ڈالرز پھر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سو یہ 2 اسٹرکچرل پرابلمز جو پاکستان کی ہیں، یہ دونوں کی دونوں اس کرنٹ گورنمنٹ کی خود کریٹ کی ہوئی ہیں، اور اب انہی کے ان کو سلوشنز نکالنے پڑیں گے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے نکالیں۔ اب شہباز شریف صاحب نے پہلے دن آ کے پینشنز بڑھائیں، پھر واپس لیں، پھر انہوں نے ہفتے کی چھٹی ختم کی، اب وہ چھٹی واپس کر دی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن کی ہوگی لوڈ شیڈنگ، نہیں تو سارے فائر کر دیں گے، لیکن وہ 2 دن کی لوڈ شیڈنگ کا مطلب ہے کہ اربوں ڈالر آپ کے پاس ہوں گے تو وہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ آپ جائیں گے۔ سو یہ ان ریئلسٹک قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت مین مسئلہ پاکستان کا ہے کہ ہم ایک ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ صحیح، لیکن شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، ہوا ہے جی سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشی حقائق جو اصلی حقائق ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ، سری لنکا، یہ سب موازنے ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کتنا آسان ہے یہ ناممکن تو نہیں ہے، بہت سے ملک ہیں جو نکلے ہیں ایسے کرائسس سے، کیا ہم نکل سکتے ہیں؟ آسان رستہ ہے یا کوئی بہت ہی ناممکن یا مشکل صورتحال ہے کہ ہم یہ ٹرانسفارمیشنل چینج لے کر آ سکیں اپنی معیشت میں اور اپنے معاملات میں؟ شاہ صاحب دیکھیں، اس میں آپ کو فوکس چاہیے بڑا اور امیڈیٹ فیصلے چاہیے۔ مثلا یہ جو کرنٹ اس وقت کرائسس ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوا، کیونکہ اس وقت جب آلریڈی ہماری اکانومی جو تھی وہ IMF کے ساتھ تھی، اور اس کے دوران جب حکومت چینج کے لیے ہم چلے گئے تو ایک بہت زیادہ انسرٹنٹی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا جو رسک پریمیم ہے وہ تقریباً 300-400 بیسس پوائنٹ سے ایک دم 1700-1800 بیسس پہ پہنچ گیا۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب آپ کی قرضے جو ہیں بیرون ملک قرضے، آپ ان کو سروس کرنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ ہماری پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اب اس میں ہماری جو گورنمنٹ نہیں آئی ہے، جو کہ حقیقت میں تو 26 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کو، ساری پریویس گورنمنٹس 3 دفعہ گورنمنٹس میں یہ لوگ رہے ہیں، لیکن ان کو مفتاح صاحب کو جب یہ گئے تھے اپریل میں واشنگٹن اسپرنگ میٹنگز میں IMF کے ساتھ، اگر ان کو احساس ہوتا تو یہ اس وقت وہ پروگرام بحال کروا کے آتے، کیونکہ ایز فائنانس منسٹر ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم بہت ہی لیج پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ڈیفالٹ میں جانا بڑا آسان ہے، اور IMF کا پروگرام اناؤنس ہوگا تو ہم پھر پیچھے کی طرف ریکوری کر سکیں گے، لیکن انہوں نے وہاں پہ نہیں کیا کیونکہ یہ کنفیوز تھے، کچھ لندن سے ان کو کچھ اور انسٹرکشنز تھیں، پاکستان سے کچھ اور تھیں، کہ اپنا لیکن شاہ صاحب جو میں نے آپ سے جی جو میں نے اگر یاد ہے شہباز صاحب، وہ سلمان شاہ صاحب کے جو شہباز شریف صاحب چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کرتے ہیں، سلمان شاہ صاحب کیا وہ ممکن ہے ایسے حالات میں؟ آپ جی
جی میں یہ ذرا بات آپ ختم کر کمپلیٹ لوں کر لیں، پھر میں اس پہ بھی آتا آپ ہوں. کمپلیٹ کر لیں. تو دوسرا موقع جو تھا مفتاح صاحب کا وہ دوحہ میں جب یہ میٹنگز کرنے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہاں پہ ان کو ڈیل کو سیل کر لینا چاہیے تھا. امیڈیٹلی ان کے ساتھ مکمل کرتے، وہاں سے اناؤنسمنٹ آتی کہ آئی ایم ایف پاکستان کی ڈیل ہو گئی ہے، امیڈیٹلی آپ کا رسک پریمیم نیچے گرتا، اور وہ جیسے ہی گرتا آپ پھر اپنے باقی کام کر سکتے تھے، ریفارم کر سکتے تھے، ری فائنینسنگ ہو سکتی تھی، آپ کا کاروبار جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا تھا. لیکن دوحہ میں بھی ہم نے نہیں کیا. اب ہمارے پاس جو ہے آئی ایم ایف کا کوئی بیان نہیں ہے کہ وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے مارکیٹس جو ہیں وہ بہت جٹری ہیں. اب جو بجٹ آئے گا، یہ بجٹ پھر ایک ٹیسٹ ہے. اگر تو اس بجٹ میں ہم نے روایتی سا بجٹ دیا جس میں وہی اخراجات ہوئے، وہی جو ہیں فضول خرچیاں ہوئیں، وہ اسی قسم کا پی ایس ڈی پی پروگرام ہو، اسی قسم کا اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام ہو جہاں پہ خرچہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی ریٹرن نہیں آتی، کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. اگر اسی قسم کا کام کیا اور ٹیکسوں کا بھرمار کر دیا اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی کے اوپر اور ٹیکسز لا دیے تو پھر یہ بات نہیں بنے گی. پھر یہ اکانومی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں سمت میں جائے گی، اور آئی ایم ایف پروگرام بھی ہو سکتا ہے پھر نہ مل سکے. سو آئی تھنک کہ یہ پروگرام بہت ہی ضروری ہے اس وقت کہ آپ کا بجٹ اور آئی ایم ایف پروگرام یہ اب کٹھے ہیں. اور سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بار بار شہباز شریف صاحب چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی آپ کو لگتا ہے کہ حل ہے اور پاسبل ہے ان حالات میں؟ دیکھیں وہ چارٹر آف اکانومی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا یہ نو کانفیڈنس موو کرنے کا، کہ جو ملبہ پی ٹی آئی پہ گرنا تھا وہ انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا. یہ جو بلنڈر ہے، چارٹر آف اکانومی تو سلمان شاہ صاحب وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے جب بھی وہ مسلسل ہر تقریر میں کہتے تھے چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. جی وہ ایک سلوگن ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے اور اس منشور کے مطابق وہ کرتے ہیں، اپنی اکنامک پالیسیز بھی بناتے ہیں اور سوشل پالیسیز بھی بناتے ہیں. اس وقت جو ہے یہ پی ڈی ایم اس لیے کر رہی ہے کہ یہ تمام جو لوڈ ہے یہ اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی لیں. یہ چاہتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، وقت اختتام پہ پہنچ رہا ہے، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ماہرانہ رائے سے آگاہ کیا، بجٹ کی اپنی جو قیمتی آرا ہے وہ آپ نے پیش کری، آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے.